السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 136 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا بالآخر ہم نے انتقام لیا منہم ان سے فاغرقناہم تو ہم نے غرق کر دیا انہیں فی الیم میں سمندر میں بانہم اس وجہ سے کہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو وکانوا اور تھے وہ عنہا ان سے غافلین غافل۔ اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا، جس کی تفصیل قرآن مجید کی مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب فرعونی بغاوت و سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حالانکہ انہیں یک کے بعد دیگرے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ صرف غفلت کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کی صریحاً تکذیب بھی کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، پس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، تو نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا۔ آیت نمبر 137۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ ان لوگوں کو الَّذِينَ جو کانوا تھے یُسْتَضْعَفُونَ کمزور سمجھے جاتے مشارق الارض اس زمین کے مشرق ومغاربہا اللاتی اور اس کے مغرب کی جہتوں کا اللاتی وہ زمین کے بارکنا ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ فیہا اس میں وتمت اور پوری ہوئی کلمات بات ربی کا آپ کے رب کی ربی کا الحسنہ آپ کے رب کی حسنہ سب سے اچھی اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دی ما وہ فیکٹریاں کے کانا تھا یصنع بناتا جنہیں فرعون وقومہ اور اس کی قوم
وما اور ان محلات کو جو کانو تھے وہ یعرشون بلند کرتے. یعنی بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھتا تھا، اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا. شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب سیدنا یشوع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں جو بکثرت انبیاء کا مسکن و مدفن رہا اور ظاہری شادابی اور خوشحالی میں بھی ممتاز ہے. یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے. مشرق کی جمع اور مغرب کی جمع ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہیں. جمع سے مراد اس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں، یعنی جہات مشرق و مغرب. یہ وعدہ یہی ہے جو اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت نمبر 128 اور 129 میں فرمایا گیا ہے، اور سورۃ قصص میں بھی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ هُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ملک کا وارث کریں، اور ملک میں ان کو قوت و طاقت دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں. اور یہ فضل و احسان اس صبر کی وجہ سے ہوا جس کا مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظالم کے مقابلے میں کیا. مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں، اور یارشون جو وہ بلند کرتے تھے سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ان کی شہری عمارتیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا، اور ان کے باغات بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو زمین کی سعادت عطا کی. مصر و شام کے علاقے ان کے زیر تصرف آ گئے. یہ وہی لوگ تھے جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جن کے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور مصائب و الام پر صبر و استقامت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کا مالک بنا دیا اور فرعونیوں کے محلات اور باغات کو تاراج کر دیا. اسی بات کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. سورۃ القصص میں، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں کو وارث بنائیں،
اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ دوڑتے تھے، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور فرعونیوں کی ہلاکت و بربادی اور ان کی تباہی کا حال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا: کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمات کانوا فیہا فاکہین وکذالک وأورثناہا قوما آخرین۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔